عاشقوں کا امام ہے، عالموں کا امام ہے، مفسروں کا امام ہے، محدثوں کا امام ہے، ولیوں کا امام ہے، حافظ الحدیث بھی ہے، برکت الرسول بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، جس کو امام مالک کہتے ہیں، اور وہ جوان بھی ہے جس کے بارے میں لکھا ما بت فی لیلۃ الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بندے کی شان یہ ہے کہ وہ میں نے خود پڑھا، خطبے میں پڑھا، دورہ حدیث شریف میں جناب والا جب یہ مضمون ملا ائمہ پر لکھو تو میں نے خود پڑھا اور یاد کیا مضمون۔ جب سے مجھے یہ عربی عبارت یاد ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے، امام مالک فرماتے ہیں میں نے یار کو ایسا منایا، ایسا منایا، ایسا منایا، اس کو بھی منایا، اس کو بھی منایا، ایسا منایا، ایسا منایا، فرمایا ما بتا فی لیلۃ الا رأیت رسول اللہ، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس رات میں مجھے دیدار مصطفیٰ نہ ہوا۔ جی امام مالک، اے امام مالک اب کہاں ہو؟ تو امام مالک کی روح کہتی ہے میرے ساتھ پیار کرنے والے، وہ میرے سے محبت رکھنے والے، وہ میرا نام سننے والے، وہ میرے علم کی داستان سننے والے، وہ میرے علم سے لطف لینے والے، میرے عشق سے سبل حاصل کرنے والے، میں نے صبح بھی مدینے میں گزاری، رات بھی مدینے میں گزاری، مہینے بھی مدینے میں گزارے اور سال بھی مدینے میں گزارے، ساری زندگی 70 سال مدینے میں اس نیت سے گزاری روح ادھر نکل جائے تو مدینے والے کے آقا کے قدموں میں سو جاؤں۔ ہاں امام مالک آج بھی جنت البقیع میں حسنین کریمین کے اماں کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں، امام زین العابدین کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ عالم تھے، اپنے دور کا اتنا بڑا عالم دنیا میں نہیں تھا۔ حضور کی حدیث ہے، ایک حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا سارا علم سمٹ کے مدینے آ جائے گا۔ پھر علماء کرام نے اس پر غور و خوض کیا اس حدیث کا مطلب کیا ہے جناب والا۔ پھر جب امام مالک کا دور آیا، اس جیسا امام پوری دنیا میں نہیں تھا، اس جیسا بڑا عالم پوری دنیا میں نہیں تھا، ان کے مقابلے کا پوری دنیا کے کسی کنارے میں عالم نہیں تھا۔ سب نے لکھ کے جمہور علماء نے مہر لگا دی کہ سرکار نے فرمایا ایک دن سارا علم میرے مدینے میں سمٹ کے آ جائے گا، اس سے مراد اور کوئی نہیں ہے، امام مالک ہے۔ ہاں وہ امام مالک کون ہے؟ امام مالک وہ عاشق مدینہ 70 سال رہے ہیں یا اس سے بھی زیادہ رہے ہیں۔ آپ کے احترام کی بات یہ ہے کہ پوری زندگی مدینے کی گلی کے درمیان میں چلتے، کنارے کنارے چلتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کسی نے کہا کہ اے امام بیچ میں کیوں نہیں چلتے، کنارے کنارے کیوں چلتے ہو، وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں عاشقوں کو ایک سبق دینے لگا ہوں، اور مدینے میں جانے والوں کو ایک سبق دینے لگا ہوں، حضور کی امت کی قیامت تک عاشقوں کو ایک سبق دینے لگا ہوں کہ اگر آنا ہو جائے مدینے میں نسیمہ جان بے بتہا گزر کن ز احوالم محمد راو خبر کن۔ جب تمہارا آنا ہو جائے مدینے میں، اللہ اکبر، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ اکبر، جب عاشقوں تمہارا آنا ہے تو میرے سے پوچھو تو میں بتاؤں امام رستے میں کیوں نہیں چلتے، کنارے کنارے کیوں چل؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی سماعتوں میں اضافہ فرمائے۔ توجہ کرنا، فرمایا اس لیے نہیں چلتا پتہ نہیں کس گلی سے میرا محبوب گزرا ہو، بیچ میں چلوں قدم پہ قدم آ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، اعمال برباد نہ ہو جائے، تا کنارے کنارے چلنا تاکہ ادب بھی ہو جائے، علم بھی ہو جائے۔ وہ امام پوری زندگی ایک حج کیا، 70 سال کی عمر ہے، ایک حج کیا، امام تو ہر سال حج کر سکتے تھے، اللہ اکبر،
ہر مہینے عمرہ کر سکتے تھے، لیکن ایک حج کیا۔ امام سے پوچھتے ہیں امام تم مکہ مدینہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ہر سال حج کر سکتے تھے، آپ نے حج کیوں نہیں کیا، صرف ایک کیوں کیا؟ فرماتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، او بھولے لوگوں، تم کہتے ہو مکے کا عمرہ کر کے واپس آ جاؤ، او مدینہ کی لہن جانا ہے، او دیکھ کی پیا ہے، بس عمرہ کر لیا ہے، چکر لا لینے، نمازہ پڑھ لیا، پھر آ جاؤ مدینے کی کرن جانا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں تینوں دسا مدینے دی شان کی ہے، حضور دے روزے دی شان کی ہے، اتنے بین دا مزہ کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس واسطے نہیں گیا کہ تے مکے موت نہ آوے، میں چاہنا جدو مینوں موت آوے حضور دے قدماں وچ آوے۔ اللہ اکبر، اللہ حق جا رہا جی۔ توجہ توجہ، مدینے دا ذکر ہے، خوش ہویا دل، ہائے ہائے ہائے۔ امام نے فرمایا میں تواڈے کولوں وڈا عالم ہاں، تانوں شاید زندگی ایک دفعہ زیارت سرکار دی ہوئی ہونی ہے، مجھے تو ہر رات ہوتی ہے۔ تسی عالم ہو کہ میں عالم ہاں، تانوں زندگی ایک دفعہ موقع ملے مدینے جان دا یا 2 دفعہ ملے ہے، مینوں تو 70 سال نماز ہی اتھے، علم ہی اتھے، حدیث ہی اتھے، خدمت قرآن بھی اتھے۔ تسا وڈے عالم ہو کہ میں، تسا بڑے توحیدی ہو کہ میں، ہے اللہ اکبر۔ ذرا غور کرنا، امام مالک رحمت اللہ علیہ اتھے مرن دا ارادہ، سنا میں حدیث، کہو یار میں تو امام نو نہیں ماندا، چلو نہ من یار تیری مرضی، تینوں میں تھوڑا منوانا ہے، میں نے تو گل سنانی ہے، کہتا امام نو نہیں مننا، چلو امام نو نہ من، او بے من حدیث تو تینوں مننی پینی ہے، حدیث نہیں مننے گا تو پھر مسلمان کی میں ہوئے گا۔ سن میرے نبی تیرے نبی کل کائنات دے نبی شب اسرا دے دولہا حامیم کے کنڈلوں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلامو، جب تم کلمہ پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے ساڈا بھی ایک نبی ہے، جب تمہیں سمجھ آ جائے، شعور آ جائے اور پھر تمہیں پتہ چل جائے تو پھر ساری زندگی ارادہ کرنا اللہ ارادہ کرنا اللہ مینوں مدینے موت دیوی۔ حدیث حدیث میرے کو موجود ہے، بہت سارے دلائل نال موجود ہے، کیوں آقا اتھے مرن دا مزہ کیے، کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے مدینے مرنا کیوں آقا؟ فرمایا جیڑا مدینے مرے گا میرے نال سوے گا میرا ہمسایا ہوئے گا، اور تنو پتہ ہے ہمسائے دا حق وڈا ہوندا ہے، فرمایا میرے ہمسائے بن کے رہنا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنے ہمسائے کا حق ادا کروں گا، پہلے ان کو پکڑوں گا، شفاعت کرواؤں گا، پہلے جنت ان واسطے کرواؤں گا۔ ہم کیوں مدینے پہ مرتے ہیں یار؟ اگر تو ادھر نہیں گیا تو جنت ادھر ہے، ٹھیک ہے؟ ماں کے قدم چوم، ادھر نہیں گا سکھاتے ایک اور جنت ہے مرشد داستانہ، اگر جانا ہے دنیا میں جنت دیکھنی ہے، سرکار فرمایا میں گارنٹی دینا جتھے میرے قدم لگے نے اے جنت ہے، اتھے بہ جا، اتھے 40 نمازاں پڑھ میری مسجد 8 دن لا لے، فرمایا میں محمد نال وعدہ کردا، حضور دا وعدہ سچا، اللہ دا وعدہ بھی، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس سے سچا اور کون ہے؟ سرکار فرمایا 40 نمازاں پڑھ ریاض الجنہ جو بہ اتھے بہ کے پڑھ قرآن، میں محمد ضمانت دینا تو جنت ہے کیا ہے، جڑا جنت چلا جاوے پھر جہنم میں نہیں جاندا، ہاں وہ جنت جی رہندا ہے۔ میں گل کردا پیا امام مالک دی، مدینے وچ امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں مدینے میں پڑھا رہا تھا، طالب علم پڑھ رہے تھے،
کیا سونا خوش نصیب موقع ہونا ہے، حضور دی مسجد ہونی ہے، ادھر روزہ ہونا ہے، ادھر جالی ہونی ہے، ادھر حدیث ہونی ہے۔ امام مالک کہندے ہونے ہیں او میرے طالب علم او سامنے دیکھو میرے آقا دی حدیث ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں جناب والا میرا ایک طالب علم تھا، شام سے آیا تھا، دین سیکھنے آیا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا، کہاں ہوا حضور کے قدموں میں موت آ گئی، اللہ اکبر، مدینے میں موت آ گئی۔ اللہ پاک اسا سارے کو نصیب فرماوے۔ اللہ اکبر۔ جب پتہ چلا نوجوان ہے، نوجوان پہ افسوس لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، بڑی دنیا کٹی ہو گئی، ہزاروں میں لاکھوں میں علماء آ گئے، بڑا تاریخی جنازہ ہویا، مدینے میں ہویا، گلیاں بھر گئی، جگہ پلاٹ بھر گیا، ساری جگہ بھر گئی، اتنا بڑا جنازہ تھا جس کا جنازہ مدینہ میں امام مالک پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے دفن کر دیا، رات کو میں سویا تو میرا طالب علم میرا یار آ گیا، او میرا طالب علم شاگرد میرے خواب میں آ گیا، میں نے دیکھا وہ آسمان سے اعلیٰ قسم کے نسل کے گھوڑے پہ آسمان سے اتر رہا ہے، وہ نیچے اترا اور پھر مجھے کہنے لگا میرے مرشد میرے استاد آپ کو سلام ہو، اللہ اکبر، ٹہلنے لگا اور میرے قدم بوسی کرنے لگا، تو میں نے کہا سنا کیا بنی؟ کہنے لگا سونیا ایک گل سنان آیا، کی بنی ہے؟ کہنے لگے اللہ دے دربار وچ گیا، اللہ مینوں اپنا دیدار کرایا ہے، اور پھر ایک ایک مسئلے دے بدلے اللہ پاک نے جنت دے وچ ایک محل عطا فرمایا، ایک ایک دین دے مسئلے تے ایک ایک محل عطا فرمایا ہے۔ مینوں سارے نبیاں دی زیارت ہوئی، مینوں ودھا والے آقا دا جی دی حدیثاں پڑھدا سا انہاں دی زیارت ہوئی، اور پھر اللہ پاک نے مجھے یہ مقام عطا کیا، دین کی برکت سے میرے اور آقا کے درمیان صرف ایک درجہ ہے، وہ صحابہ کا ہے، اوپر میرا نبی ہے اور ان کے ساتھ انبیاء ہیں، نیچے صحابہ ہے، ان کے ساتھ دیگر انبیاء کے صحابہ ہے، اس کے نیچے میرا درجہ ہے، میں تھلو ویکھدا وی رہنا تے دیدار بھی کردا رہنا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اندر دا علم سکھ یا شریعت دا علم سکھ، عزت بڑی ملنی ہے، جمعے تے آ کے سکھ، جمعے دے بعد سکھ، صبح دی نماز تو بعد سکھ، جی میں مرضی آوی ایویں نہ رہ، سکھ دا رہ تے انشاءاللہ مردیاں دم تک عزت ملنی ہے، رزق بھی سونا ملنا ہے، جے مر گیا تے چہرہ نورانی ہونا ہے۔